اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یہ کلام نازل کیا ہوا ہے نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ، یہ سورت مکی ہے اور کافی صورتوں کے نزول کے طریقے کے مطابق اس کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، اور تنزیل من الرحمن الرحیم یہ وہی نازل کی جاتی ہے رحمان رحیم کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کا ابتدائی جملہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کس کی طرف سے ہے، کس کو لکھا جا رہا ہے، اور اس کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ جو کسی خاص شاہی پیغام کا عنوان ہوتا ہے، اس کا مضمون ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ تنزیل یہ مصدر ہے نزل ینزل سے، اس کا لفظی معنی ہے نازل کیا جانا، اور پوری آیت کا مطلب ہے نازل کیا جانا ہے رحمان اور رحیم کی جانب سے۔ تو بامحاورہ ترجمہ بنے گا یہ وہی ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں واضح طور پر بیان کی گئیں، عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ کتاب یہ کتاب ہے، فصلت تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیتیں، قرآن عربیا یہ کتاب عربی قرآن ہے، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے۔ بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا تو ان کے اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نہیں سنتے۔ بشیرن و نذیرا، یہ بشیرن اور نذیرا دو صفتیں ہیں۔ اس مقام پر یہ دونوں صفتیں کتاب کی ہیں، قرآن کی ہیں، اور ان کا عطف بھی قرآن عربین کے اوپر ہے۔ گویا قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، اور یہی دو صفتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں، بشیر اور نذیر۔ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتے رہے، انہوں نے بھی یہ دو کام کیے، بشارت دینا اور ڈر سنانا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کثرت سے ابشار اور انذار، خوشخبریاں اور ڈرانا موجود ہے، اور ابشار اور انذار کے الفاظ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، کبھی زیادہ فرق کے ساتھ، کبھی مختلف مقامات پر کثرت سے پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہوئے۔ یہ قرآن شریف کا ایک مستقل عنوان بھی اگر قرار دیا جائے تو بن سکتا ہے کہ قرآن کے اندر ان آیتوں کی تعداد بہت ہے جن کے اندر ابشار اور انذار ہے، ترہیب اور ترغیب ہے، زجر و توبیخ ہے، اور خوشخبریاں بھی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ اور اللہ کے کلام اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام یعنی حدیث مبارک میں جو مجموعی فرق ہے، وہ اللہ کا کلام اور اللہ کے محبوب کا کلام ہونا ایک فرق ہر بندہ جانتا ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کی توجہ، تاثیر اور اثرات کے اعتبار سے مجموعی طور پہ اگر دونوں کا مزاج سمجھنا ہو تو اللہ کا کلام جلالی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جمالی ہے۔ اللہ کے ذکر میں جلال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود میں جمال ہوتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، فقیر جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب المستند مرتب کر رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ تقریباً 17-18 سال پہلے کی بات ہے، پورے ملک کے اندر جمال ہی جمال تھا۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی متعدد صوفیاء اور بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں سیرت کی کتاب لکھ رہا تھا تو ہمارے علاقے میں طاعون نہیں آیا، جب میں حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا تو ہمارے علاقے میں وبا نہیں آئی، اور صحیح بخاری کا ختم علاقے سے مشکلات اور وباؤں کو دور کرنے اور ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
شروع سے امت نے اس طریقے کو اختیار کیے رکھا ہے. یہ باتیں آزمائی ہوئی باتیں ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور دین اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کے زندہ آزمائے جانے کے قابل ثبوت ہیں. جس کا دل چاہے آزما کے دیکھ لے، آقا کی عظمتوں کے چرچے اس کے دل کے اندر سے اٹھیں گے. ابشار اور انذار کے اوپر مبنی آیتیں، یہ تقریباً 10ویں پارے کے بعد ان کا زور زیادہ ہوتا ہے، اور پہلے 10 پاروں کے اندر زیادہ تر احکام مذکور ہوئے ہیں. کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے کہ پہلے 10 پاروں میں عقائد اور احکام جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے. پہلے ہی 10 پاروں میں سورۃ فاتحہ بھی موجود ہے جو پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ ہے. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو اس سے پردوں میں ہیں جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضبوط پردہ ہے، تو آپ اپنا کام کریں، بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں. منکرین نے کہا کہ ہمارے کانوں پر پردہ ہے، دلوں پر پردہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. مطلب کیا تھا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان پردہ ہے، نہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، ہمارے کانوں پہ پردہ ہے، نہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے. تو وہ جو قرآن نے شروع میں بات ارشاد فرمائی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس کا پورا نقشہ ہے. اور یہ لوگ خود یہاں پر اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہم نے خود کیے ہوئے، کچھ سمجھنا نہیں چاہتے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. فرما دیجئے اے کافرو، میرے اور تمہارے درمیان حجاب کیوں ہو، جبکہ جن، فرشتے اور معبود نہ ہونے بلکہ معمور بالتوحید ہونے میں تم جیسا بشر ہی ہوں. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. آیت کے 4 اجزاء ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ من وجہ مثلیت بیان کی گئی ہے. نمبر 2، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، البتہ میری طرف وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. یہ وجہ امتیاز ہے. ہمیں اگر اشتراک نظر آئے تو امتیاز بھی نظر آنا چاہیے، اور امتیاز بھی کوئی معمولی امتیاز نہیں ہے. امتیاز تو ہر بندے کا دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا ہے. یہ وہ امتیاز ہے کہ اس میں اور عام انسان میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین آسمان میں فرق ہوتا ہے. زمین آسمان کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ ہم زمین پر ہیں اور حضور کا رابطہ آسمانوں سے اوپر ہے. یوحا الیہ، تو زمین آسمان کا فرق ہوا، کوئی مبالغہ نہیں ہے. پھر فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے استغفار کرو. فاستقیموا الیہ انتہا درجے کی ڈائریکشن ہے. اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاؤ، اللہ کی طرف استقامت اختیار کرو. اور اللہ کی طرف ڈائریکٹ کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور کے ڈائریکٹ کیے بغیر اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ سے جا ملنا چاہتا ہے تو وہ اس کی خام خیالی ہے. 4 نمبر پہ فرمایا وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے. اور ویل جہنم کی ایک قسم کا بھی نام، ایک وادی ہے جہنم کی. آگے چلیے. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں. مشرکین کے لیے ویل ہے. ان مشرکین کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے. مشرکین اس لفظ سے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، فردر زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. یعنی عقیدہ بھی غلط ہے اور عمل بھی درست نہیں ہے. آگے چلیے.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو منقطع ہونے والا نہیں. اب مشرکین کے مقابلے پہ دوسرے طبقے کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. پہلے تھا ویل للمشرکین، اب ہے ان الذین آمنوا. پہلے تھا الذین لا یؤتون الزکاۃ، اب یہاں ہے وعملوا الصالحات. اور جو ایمان والے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا کان علی طریقۃ حسنۃ من العبادۃ، بندہ جب عبادت کے بہترین طریقے پر گامزن ہوتا ہے، عبادت کرنے کا وہ عادی ہے، اس کو روٹین ہے اس کی. ثم مرض، اب وہ کہیں بیچ میں بیمار ہو گیا. قیل للملک الموکل بہ، جو اس کے اوپر ڈیوٹی والا فرشتہ ہوتا ہے اس کو حکم ملتا ہے اکتب لہ مثل عملہ اذا کان طلیقا، اس کا عمل اسی طرح لکھتے رہو جب یہ صحت کے زمانے میں عمل کرتا تھا. حتیٰ اطلقہ، حتیٰ کہ میں اس کو صحت عطا فرما دوں. مسند احمد 6895 6895 صحیح ہوں. یہ اجر غیر ممنون کی بات ہو رہی ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فرمائیے کیا یقیناً تم ضرور کفر کرتے ہو اس اللہ کے ساتھ جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، یہ ہے عظمت والا پروردگار سارے جہانوں کا. جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی تو اس کا کفر کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. ذالک رب العالمین، یہی تو ہے سارے جہانوں کا پروردگار. آگے چلیے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں بہت برکت فرمائی اور ایک اندازے پر رکھ دیں اس میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں 4 دن میں جو برابر ہیں طلب کرنے والوں کے لیے. جی آسان ہے. آگے چلیے، تھوڑا آگے چل کے کسی وضاحت آتی ہے، چند آیتیں پڑھ لیں. جی. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، تو اس کو اور زمین کو فرمایا کہ دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. دونوں نے کہا ہم حاضر ہوئے خوشی سے. زمین کے بعد اس میں پہاڑ رکھے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا اور وہ دھواں تھا. اس لفظ کی تفصیل کیا ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا، اس کی کوئی مصلحت ہے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ جب آسمان دھواں ہے تو آسمان کو کراس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ حضور غزالی زماں قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر پورا رسالہ ہے مقالات کاظمی کے اندر کہ آسمان کی ساخت اور بناوٹ کیسی ہے. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہن، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی حکم دیا اور زمین کو بھی حکم دیا اطاعت کرو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. مطلب کیا؟ چاہتے ہوئے کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے اطاعت کروا لوں گا. قالتا، ان دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہیں. یہاں علماء نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ طائعین جمع ہے، طائعین تثنیہ ہے، 2 چیزیں تو 2 تھیں، تو ان کے اندر ساری پائی جانے والی چیزوں کے حوالے سے لفظ جمع استعمال کیا گیا ہے. آگے چلیے. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تو انہیں پورے 7 آسمان بنا دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اسی آسمان سے متعلق کاموں کا حکم بھیجا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا اور اسے محفوظ کر دیا. یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے بڑے زبردست بہت علم والے کا. 7 آسمان بنانا اور ہر آسمان کے اندرونی معاملات کو سیٹل کرنا
اور پہلے آسمان کو چراغوں سے سجانا اور اسے حفاظت عطا فرمانا. حفاظت سے مراد ہے کہ اس کے اندر شیاطین نہیں داخل ہو سکتے، اوپر نہیں چڑھ سکتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کی تقدیر ہے، فیصلہ ہے اور اس کا پلان ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، خلق اللہ عز وجل تربۃ یوم السبت، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پھر اس کے اندر پہاڑ اتوار کے دن خلق کیے، پھر پیر کے دن درخت وغیرہ بنائے، پھر منگل کے دن مکروہات کو پیدا کیا، اور پھر بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور اس کے اندر جانور پھیلائے جمعرات کے دن، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن پیدا کیا، اور یہ ان ساری مخلوقات کے بعد پیدا کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام اور تخلیق انسانیت سے پہلے انسان کی ضروریات اور اس کے لیے مسخرات ان سب کو پہلے سے پلان اور تخلیق کر دیا گیا تھا. مسلم 2799 2789. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں کڑک کے عذاب سے ڈرایا جیسا عاد اور سمود پر کڑک کا عذاب آیا تھا. جی آسان ہے، آگے چلیے. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ بولے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، تو ہم اس کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. تو قوم عاد نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے ان کی نحوست کے دنوں میں ان پر خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً سب سے زیادہ ذلت کا عذاب ہے اور ان کی کچھ مدد نہ کی جائے گی. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اور رہے سمود کے لوگ تو ہم نے انہیں ہدایت فرمائی تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا، تو انہیں سخت ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کے سبب جو وہ کرتے تھے. عاد اور سمود کے جو تذکرے ہیں اور اس صورت کا جو آغاز ہے حامیم سے لے کر 13ویں آیت تک، مثل صاعقۃ عاد و سمود، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قریش کے وڈیروں اور ابو جہل جیسے لوگوں نے آپس میں یہ میٹنگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم پر کچھ مشتبہ اور ملتبس سا ہو گیا ہے. ایسا کرو، یہ جو کلام سناتے ہیں نا، اس کلام کو پرکھنے کے لیے عربی زبان کا کوئی شاعر اور ادیب آدمی تلاش کرو، وہ اپنے معیار کے مطابق، فصاحت و بلاغت کے سٹینڈرڈ کے مطابق، سابقہ شاعروں کی شاعری کے مطابق، جس بندے کا مطالعہ وسیع ہو وہ ان کے کلام کو پرکھے کہ یہ کس سے کلام لیتے ہیں، کس کے طرز پہ بولتے ہیں، کہاں سے چوری کرتے ہیں، اور ان کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے. آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی حد کر دی تھی، اور یہ ایک انتہائی قسم کا اپنی جانب سے انہیں علمی سٹیپ اٹھایا تھا. اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ تیار ہوا. اس نے کہا واللہ لقد سمعت الشعر والکہانۃ والسحر، اللہ کی قسم میں نے بہت شعر سنے ہوئے ہیں، کاہنوں کے الفاظ، جملے، طریقے مجھے یاد ہیں، جادو کے جملے، الفاظ مجھے سارے آتے ہیں. وعلمت من ذلک علما،
اور ان سب چیزوں کے بارے میں میرے پاس بخوبی علم موجود ہے. وما یخفی علیہ ان کان کذالک او لا، اور مجھ سے یہ بات چھپ کے نہیں رہ سکتی کہ ان کا کلام ان ساری چیزوں کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے کہ نہیں. اس نے بڑے دعوے کے ساتھ اپنے علم اور مطالعے کے اوپر بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پرکھنا چاہا. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو بالکل آسان بنا کے مختصر بتانے لگا. قصہ کوتا وہ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور گفتگو کی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہیں تو ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں، آپ کی جہاں چاہیں شادیاں کرا دیں، جتنی چاہیں شادیاں کرا دیں، آپ 10 کہیں تو 10 کرا دیں. یعنی زوجناک عشرہ نسوۃ، آپ چاہیں تو ہم 10 عورتوں سے آپ کی شادی کرا دیں. باقاعدہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ باتیں کر کر کے رج گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کرنا شروع کر دی جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، یہاں سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. جب یہاں تک آقا پہنچے، یہ 13ویں آیت. فَأَمْسَكَ عُتْبَةُ عَلَىٰ فِيهِ، عتبہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا خدا کے لیے پڑھنا بس کریں. سیدھا گھر چلا گیا اور قریش کے پاس جانے سے ہی ڈر گیا. قریش نے پیغام بھیجا کہ یار تمہیں ایک مشن سونپا تھا، تم کہیں بک تو نہیں گئے، کچھ انہوں نے دے تو نہیں دیا، کوئی پیسہ شیسا تو نہیں ٹکرا دیا، خریدے تو نہیں گئے. اس طرح کی باتیں باقاعدہ اس حدیث کے اندر ساری باتیں لکھی ہوئی. اس نے کہا میں بکا شکا کوئی نہیں ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ دولت والا آدمی ہوں، میں پہلے بڑا امیر آدمی ہوں، تمہیں پتہ ہے اچھی طرح، میں کوئی بھوکا ننگا نہیں ہوں. کہنے لگا میں سچی بات بتاؤں تو تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے. میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے آج تک اتنا خوبصورت فصیح و بلیغ کلام نہیں سنا. نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہنوں والا کلام ہے، نہ یہ جادو ہے. واللہ اللہ کی قسم ما ہوا بشعر ولا کہانت ولا سحر، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کہانت ہے، اور نہ یہ جادو ہے. ان کو بھی یہ پڑھ کے سنانے لگ گیا. اس نے خود بھی ایسا ایک بار سنا تھا تو یاد ہو گیا، حتیٰ کہ پوری کی پوری 13 آیتیں اس نے ان کو بھی سنا دی. اور کہنے لگا جب میں نے یہاں تک سنا تو میں نے انہیں واسطہ دے کے کہا کہ خدا کے لیے بس کریں. اور لوگو وقد علمتم ان محمدً اذا قال شیئا لم یکذب، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے نا کہ محمد جب کوئی بات کرتے ہیں تو جھوٹی نہیں ہوتی. فخفت ان ینزل بکم العذاب، میں ڈر گیا کہ کہیں تم سب پر عذاب نہ نازل ہو جائے، میں اس لیے ڈر کے گھر بیٹھ گیا. میں اندر و اندر کنونس ہو چکا ہوں. مسند ابی یعلا، اس کو ابو یعلا بھی کہتے ہیں، 1818 1818. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے. چلتے جائیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کر کے آگ کی طرف لائے جائیں گے پھر ترتیب کے لیے وہ روکے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ آگ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. جی ان کے اعضاء گواہی دیں گے. چلیے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ بولیں گی ہمیں اس اللہ نے گویائی بخشی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
ان کے جب اعضاء اور جلد کھال ان کے خلاف گواہی دے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کے اعضاء بولیں گے اور ان کو جواب دیں گے کہ پریشان کیوں ہو گئے ہو، ہمیں آج بولنے کی طاقت اس نے عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز بول سکتی ہے، اور یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے سائنس کو کہ انتظار کرو، ابھی تمہاری سائنس وہاں نہیں پہنچی جو مٹی اور پتھر کی گفتگو کو سن سکتی ہو۔ کیا سائنسدان کوئی مائی کا لال اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ ہر چیز میں وائبریشن ہے؟ سالڈ سے سالڈ اور سٹیٹک سے سٹیٹک چیز وہ بھی وائبریٹ کر رہی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں پیور نہیں ہے، کوئی بھی چیز امپیور نہیں ہے، کوئی بھی چیز 100% کڑوی نہیں ہے، کڑوی سے کڑوی چیز میں بھی تھوڑا بہت میٹھا ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس ہر چیز میں ہوتے ہیں، مرچوں میں بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے۔ کوئی چیز 100% ریزسٹیو نہیں ہوتی، کوئی چیز 100% کنڈکٹر نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ تو پھر اسی طرح پتھر بھی وائبریٹ کرتا ہے، اور یہ جو کان کا پردہ وائبریٹ کرتا ہے نا تو اکارڈنگلی ساؤنڈ پیدا کرتا ہے اور بندے کو سمجھ آتی ہے۔ یہ صلاحیت پتھروں میں بھی ہے، تمہاری سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ ہر چیز بولتی ہے اور ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سوال کرتی ہے، ہر چیز جواب دے سکتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں مگر تم نے کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بولی اپنے اپنی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنی لینگویج ہوتی ہے، اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بھی معرفت کی ایک قسم ہے، معرفت کی ایک قسم ہے۔ گنگوں کی زبان ہے کہ نہیں ہے؟ گنگا روٹی مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ زبان سے یا کسی اور چیز سے؟ زبان سے نہیں، تو پھر سمجھ لو کہ بولنے کی طاقت پتھر میں بھی ہے، لیکن اس کی بولی اور ہے، تمہاری بولی اور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فہم عطا فرماتا ہے، اور جن اپنے پیاروں کو اس نے فہم عطا فرمایا تھا وہ اونٹ کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور چڑیا کے بول بھی سمجھتے تھے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم اپنے گناہ اس لیے نہ چھپاتے تھے کہ تم پر گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو نہیں جانتا۔ تمہارے ذہن میں تو اور ہی فطور تھا۔ یہ ان اعضاء کا بول پڑھنا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن تم تو اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ علم والا سمجھتے تھے کہ اسے ان باتوں کا کیا پتہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کی تو ایک نے کہا کیا اللہ تعالیٰ ہماری یہ باتیں سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا، تیسرے نے کہا ساری کی ساری باتیں سنتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، آخر تک پوری آیت۔ یہ اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، بخاری 4816 4816، اس وقت یہ آیت نازل۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تحشرون ہا ہونا وأوما بيده إلى الشام مشاتن و رقبانن وعلی وجوہکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس طرف کو اٹھائے جاؤ گے، شام کی طرف حضور نے اشارہ کیا، اور پیدل سوار اور تمہارے منہوں کے بل، جیسے کیسے ہوگا تم بہرحال دوڑتے جاؤ گے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ وتوردون علی اللہ وعلی افواہکم الفدام، اللہ کی بارگاہ میں تم پہنچائے جاؤ گے اور تمہارے منہ بند ہوں گے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ مَن يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، سب سے پہلے جو چیز تمہارے جسم میں سے بولے گی، تمہارے جسم کا جو عضو بولے گا وہ ران ہے، تمہاری ران بولے گی، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ران ہوگی، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ مستدرک حاکم
3697 3697. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر دیا تو ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. تمہارے یہ گمان ظنکم، اس لفظ پہ غور کرنا ہوگا جی. آپ دیکھتے آ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر جس زمانے میں جس قوم نے بھی آواز اٹھائی ہے ان کے پاس حتمی، یقینی اور مضبوط علم کوئی نہیں ہوتا تھا. ہر دور میں اس قسم کے لوگوں نے گمان ظن سے کام لیا. یاد رکھو ظنیات اور ان کا پیچھا کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کا کام رہا ہے. ظنیات کو آپ کچھ بھی نام دے لیں، غیر یقینی باتیں، غیر مختار قول، اپنی طرف سے تکے، اپنی شعر و شاعری، یہ سب ظنیات ہوتے ہیں، یہ یقینیات نہیں ہوتے. قرآن کی بنیاد لا ریب فیہ سے شروع ہوتی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن ہمیشہ اپنے مخالفین کو ظن کا پیروکار قرار دیتا ہے. اب ظن کے کئی درجے ہوتے ہیں. یہ لوگ بے یقین لوگ ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں اور محکمات کی بجائے متشابہات اور ظنیات پر ان کے دین کا، ان کی تحقیقات کا دار و مدار ہوتا ہے. تصریحات کے ہوتے ہوئے، واضح لفظوں کے ہوتے ہوئے، امکانی تفسیریں ان کو ایسا سر پہ چڑھائیں گے. یہ ایک قول ہے اس تفسیر کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، ایک قول ہے، 1.5 قول ہے. 1.25 لاکھ کتابوں میں لکھا ہوگا کہ یہ قول غلط ہے، یہ کہے گا میں اس سے نو لینا ہے کیونکہ سوائے کے مورکہ میں آ گیا ہے. یہ ظنیات ہوتی ہیں. اور اہل حق اور اہل اسلام کا فرض بنتا ہے اس دور میں کہ ان ظنیات والوں کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیں. بالکل خدا کی قسم یہ ملحدین کی راہ پہ چلے ہوئے. ملحدین کے پاس کیا ہے؟ ظنیات. کھول کے دیکھو قرآن جگہ جگہ ملحدین کو ظن کے پیروکار قرار دیتا ہے. یا پھر کسی نہ کسی بدمذہب کی کتاب کا حوالہ دیں گے، وہ آپ پڑھیں نا کتاب، اس کے مصنف کے حالات پڑھیں تو وہ بالکل 2 نمبر آدمی ہوگا. ادھر قرآن ہے، حدیث ہے، قول مختار ہے اور صحیح العقیدہ، صدیوں کے مجددین کے اقوال دکھا دو، نہیں مانے گا. اس کی مرضی کا کوئی قول مل جائے تو خواہ ملتان کا کوئی ڈولیا ہو، اس کا قول یہ پسند کر لے گا. او بھائی، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ عقل سلیم دیتا ہے تو صحیح اور سقیم میں فرق کرنے کی توفیق میسر آتی ہے. گڈ مڈ کر کے بیٹھ جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تشکیک کا شکار کر دینا، یہ حضور کے وفاداروں کا کام نہیں ہوتا، بے وفاؤں کا کام ہوتا. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. تو اگر وہ صبر کریں تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو ان کی یہ بات قبول نہ کی جائے گی. بہرحال ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. اور کوئی اللہ کو راضی کرنے کا اس وقت کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ٹائم اب گزر چکا. آگے چلے جائیں. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے شیاطین میں سے ان پر کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے خوشنما کر دیا اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بھی عذاب کا قول حق ہو کر رہا. ایسی جماعتوں میں شامل ہو کر جو ان سے پہلے ہو گزری، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. جی، غلطیاں کرنے والوں کے لیے ہر دور میں ان کی غلطیاں مزین رہی ہیں. ان کے الفاظ میں، ان کی تحقیقات میں چارم ہوتا رہا ہے، لیکن ہم نے اٹریکشن، چارم اور سجاوٹ اور تزیین کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے تحقیق کو دیکھنا ہوتا ہے. آگے جی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور اس کی قرات کے وقت اس میں شور و غل مچا دیا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. ہاں، یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام تلاوت کرتے، سنتے، سناتے
تو کافر بیچ میں ہوٹنگ کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے اور تلاوت کو ڈسٹرب کرنے کی اپنے طرف سے پوری کوشش کرتے تھے۔ شرارتیں انتہا پر تھیں۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یقیناً ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کے بدترین کام کا ہم ضرور انہیں بدلہ دیں گے۔ جی آگے چلیے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ نار جہنم، اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، سزا دینے کے لیے اس کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے آگے چلیے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں پامال کر دیں اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے۔ جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندیں۔ دو ہما یہ عدد بیان ہوا ہے اور پیچھے جن اور انس ان کا ذکر ہے۔ مطلب کیا بنا؟ جنوں میں سب سے پہلا گمراہ کنندہ بتا اور انسانوں میں سب سے پہلا گمراہ کنندہ بتا کہ انسانوں میں پہلا شخص کون ہے، جنوں میں پہلا شخص کون ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وسئل عن قول اللہ عز وجل ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یہی آیت پڑھ کے سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں، وہ دو کون ہیں، ایک جنوں میں سے کون ہے اور دوسرا انسانوں میں سے کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ابن آدم الذی قتل اخاہ، وہ ابلیس، پہلا آدم کا وہ بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا ابلیس، یہ انسانوں میں پہلا ہے اور وہ جنوں میں پہلا ہے۔ مستدرک حاکم 3698 3698۔ اب آپ دیکھتے جائیے، میں معذرت کے ساتھ بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تفسیریں قرآن کو کھول کھول کے بتا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ نہیں؟ اب اس آیت کو آپ نے سرسری پڑھا تو آپ کے پلے کو نہیں پڑا ہوگا، آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سوال میں گہرائی ہے اور جواب میں اس گہرائی کے مطابق جواب ہے کہ نہیں؟ اب کوئی مستشرق اگر آپ کو حدیث اور آثار سے ہٹاتا ہے، خبردار، ایسے جاہل سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پینٹ پہن لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے اور ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہائے کیا ہی آیت ہے جی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تخافو، فرشتے حوصلہ دیتے ہیں، ڈرنا نہیں، تگڑے رہو۔ عزیزان گرامی، جو بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی طرف بڑھا ہے تو ادھر قدم اٹھانے والے کی ہی حوصلہ افزائی ادھر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو سگنل، ویلکم کرنے والی آگے سے آنے والی چیزیں، واردات، احوال، ان کا ورود شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے یقین میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ آزماتا جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف رکھو اور نہ حزن رکھو، آئندہ ہونے والی کا خوف نہ رکھنا، اور پہلے جو ہو چکی ہے جند یار دے حوالے، اکھ جد نہ لڑی۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کی تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ اور یہ راستہ ایسا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا راستہ کہ جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے آگے سے آنے والی روشنی اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ ایسا فقیر مر تو سکتا ہے، رب کا در نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس بات کی قدر وہ کیا جانے جو ابھی اپنی خواہشات میں پھنسا ہوا ہے اور اسے اپنی خواہشات کی نفی کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ خواہشات کی نفی کا طریقہ بڑا گہرا طریقہ ہے۔ جب کاملین کپڑے کی طرح مرید کو نچوڑتے ہیں نا، پھر جا کے اس کی لائن اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے اور اس کی گڈی ٹکی ہو جاتی ہے۔ اور یہ راستہ یا عشق سے نصیب ہوتا ہے یا خوف سے نصیب ہوتا ہے۔ ابتدائی طالب کو عشق کے ذریعے سے آگے بڑھایا جاتا ہے اور منتہی آدمی کو خوف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے ان سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے اسلام کے معاملے میں ایک لفظ پکڑا دیجئے، ایک نکتہ بتائیے کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آقا نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جا، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ مسلم حدیث نمبر 38 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا، استقامت یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خدا کی قسم صوفی کے سوا اس کو سمجھ ہی کو نہیں سکتا۔ علق اٹھانا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کلامی لوگوں کی سمجھ سے باہر چیز ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا استقامت یہ ہے کہ تو اللہ کے حکم اور اللہ کی ممانعت کے اوپر مستقیم ہو جائے، اور ولا تروغا روغان الثعلب، الفاظ پہ غور کرنا پھر سمجھ آئے گا میں نے پہلے کس چیز کی قسم اٹھائی تھی۔ اللہ کے اوامر اور نواہی کے اوپر تو ڈٹ جائے اور لومڑی کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تعریف کی ہے، فرمایا اخلص العمل للہ، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یہ استقامت۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اد الفرائض، فرائض ادا کرو، یہ استقامت ہے۔ اب ان کی اپنی اپنی کیفیت تھی، اپنے اپنے حال کے مطابق استقامت کی تعریف انہوں نے فرمائی۔ ان میں سے جو ڈیفینیشن بھی آپ لے کے اپنے عمل میں لے آؤ گے فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ ابن جریر بغوی جلد 4 صفحہ 65 اسی آیت کی تفسیر میں ایک فرضی بات کرتا ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے ایک بندے کے بارے میں کہ تو نے جہنم میں جانا ہے، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، کوئی جاہل آدمی غلط تشریح نہ کرے، بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اعلان ہو جائے کہ تو نے جہنم میں جانا ہے، عبادت کر یا نہ کر تو نے جہنم میں جانا ہے، بندے کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی بندے کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جنت جہنم آپ کے مرضی پر ہے، میں اور کہاں جاؤں، میں آپ کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت پیر صاحب روزے دھنی بادشاہ قدس سر العزیز، یہ اول پیر صاحب پگارا کے والد گرامی گزرے، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں سندھ میں۔ وہاں اس وقت جامعہ راشدیہ ہے، ہمارے ملک کے جید علماء اور صحیح العقیدہ، صحیح ترین عقیدے کے مالک علماء اس وقت وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ حضرت روزے دھنی بادشاہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں حرم شریف میں لبیک لبیک کر رہا تھا، تو اس کو آواز آتی تھی کہ تیری کوئی لبیک نہیں ہے،
لا لبیک کا، تیری کوئی لبیک نہیں۔ ایک اللہ کا ولی اس کے پاس تھا، تو اس نے کہا حضرت آپ آواز نہیں سن رہے کہ آپ کی لبیک شبیک کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا میں 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں، آپ ہی بتا دیں اور کہاں جاؤں؟ یہ اس کے فضل پر موقوف ہے، میرا کام ہے نام غلام رسول صداواں تے بوا چھڑ کے کت والے جاواں، اور کوئی در نہیں ہے۔ جیسی انہوں نے یہ بات فرمائی تو آواز میں انقلاب آیا۔ اب آواز کیا آنے لگی کہ تیری یہ لبیک بھی قبول ہے، گزشتہ 40 سال کی لبیک بھی قبول ہے۔ یہ استقامت۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ ہاں جی، جن لوگوں نے اللہ کو مانا، استقامت اختیار کی، ان کو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو چاہو گے ملے گا، اور جس چیز کو بلاؤ گے تمہارے پاس آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نزلا من غفور الرحیم۔ مہمانی بہت بخشنے والے، بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے، یہ اس آیت کے 3 اجزاء سمجھ لیں۔ ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ کیا؟ ممن دعا الی اللہ، نمبر 1 جس نے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ نمبر 2 وعمل صالحا، خود نیک عمل کیے۔ نمبر 3 وقال اننی من المسلمین، اور اپنے مسلمان ہونے کا کھڑک کے اعلان کیا، برملا اعلان کیا۔ اللہ کی طرف بلانا 1، نیک عمل کرنا 2، اور اپنا عقیدہ واضح کر کے بیان کرنا 3۔ فرمایا اس سے اچھا قول کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 3 کام ایسے ہیں، میں اس کو کلامی ترتیب کے مطابق بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح العقیدہ ہونا، با عمل ہونا، اور دین کا مبلغ ہونا۔ یہ 3 کام اگر کوئی بندہ کرتا ہے، صحیح العقیدہ بن کے رہتا ہے، با عمل بن کے رہتا ہے، اور رب رسول کے راستے کی طرف دنیا کو دعوت دیتا ہے، یہ کام آج سے آپ شروع کر دیں، کل مر جاؤ تو خدا کی قسم کامیاب ہو، ہفتے کے بعد مر جاؤ تو کامیاب ہو، سال کے بعد مر جاؤ تو کامیاب ہو۔ یہ کام کرتے کرتے جب بھی مر جاؤ گے کامیاب ہو۔ اور اللہ کی طرف بلانے میں ہر طرح کی دعوت شامل ہے، حتیٰ کہ اذان تک بھی اللہ کی طرف بلانا ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، اذان دینے والے قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ لمبی گردن کا مطلب ہے اونچا سر۔ مسلم 387 387۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں، آپ بدی کو دفع فرمائیں بہترین طریقے سے، تو اس وقت وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی ایسا ہو جائے گا گویا وہ آپ کا دلی دوست ہے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، یہ تقابل کئی اور اعتبارات سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اندھیرا اور نور برابر نہیں ہوتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی کو جواب دینا ہو، رد کرنا ہو تو احسن طریقے سے جواب دیں۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 تحقیق کی بات ہونی چاہیے۔ نمبر 2 سختی کے موقع پہ سختی کرنی چاہیے، نرمی کے موقع پہ نرمی کرنی چاہیے۔ جیسا موقع ہوگا ویسا رویہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اتنا جلال فرماتے تھے کہ جیسے چہرہ انور پہ انار نچوڑ دیے گئے، یہ بھی ایک موقع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نرمی فرماتے تھے کہ تمام صحابہ کرام کو جلال غصہ آ جاتا تھا، لیکن حضور فرماتے تھے کچھ نہ کہو۔ یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ جسے
نرمی اور سختی کے مواقع میں تمیز کرنا نہیں آتا وہ دین کی تبلیغ کا اہل ہی نہیں. اور کتنی بات پہ کتنی گرفت کرنی ہے، جسے یہ عقل نہیں وہ دین کی تبلیغ کا ہاتھ نہ ڈالے، دین کے سر پہ دست شفقت نہ رکھے. اور فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو جیسے جگری یار ہے. اس کو چک چک کے مارنا، تو میرے متھے نہ لگ، یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے. کبھی ایسا مجرم ہوتا ہے اس کو متھے نہیں لگانا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو اٹھ کے ملنا پڑتا ہے، لفٹ کرانا پڑتی ہے. حکمت عملی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. یہ سمجھ بوجھ، اس پر قرآن کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر و تعداد حدیثیں اور دین کی تبلیغ کے اندر حکمت عملیاں. اور اس موضوع پر علماء نے فقہ کی کتابوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ابواب قائم کیے ہیں. کتاب الحظر والاباحہ کے اندر یہ چیپٹر ہوتا ہے، جیسے یہی چیپٹر عالمگیری میں موجود ہے 5ویں جلد میں. تو اس کے اندر انہوں نے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے، کس موقع پہ سختی کرنی ہے، کس موقع پہ نرمی کرنی ہے، کس موقع پہ نہیں ڈرنا، کس موقع پہ احتیاط کرنی ہے، کیسے بندے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. فقیر نے اپنی کتاب ضابطہ حیات کے اندر اس پر پورا مضمون ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا. نرمی اور سختی کے مواقع کا عنوان بھی دیا ہوا ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ خوبی نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ خوبی نہیں عطا کی جاتی مگر بڑے نصیب والے کو. آگے چلیے. اور آسان آیت ہے اور الفاظ ہی بڑے واضح ہیں کہ یہ خوبیاں کہ کیسے رد کرنا ہے اور کیسے تبلیغ کرنی ہے، یہ نصیب کی بات ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اے مخاطب، اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ لے، بے شک وہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. پیچھے دین کی تبلیغ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ متصل یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی گدگداہٹ پہنچے، وہ کوئی آپ کے خلاف کارروائی کرے، شرارت کرے، تو اس کو آپ نے بھانپ لینا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. مطلب کیا؟ دین کی تبلیغ کا کام اپنے ذمے لینے والے بندے کے پیچھے پیچھے شیطان دوسروں کی نسبت زیادہ پڑتا ہے. ایسے بندے کو شیطان کی شرارت پر پوری نظر رکھنی چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آتے رہنا چاہیے. آگے چلیے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. جی آسان ہے. آگے چلیے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں. جی اللہ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں رات اور دن. اور رات اور دن کیسے آتے جاتے ہیں؟ سورج اور چاند کے ذریعے سے. رات کو چاند نکلتا ہے، دن کو سورج نکلتا ہے. سورج چاند کہہ لو یا دن رات کہہ لو، یہ لازم و ملزوم ہے. تو پھر یہ تو اللہ کی توحید کی نشانیاں تھیں، تم نے ان نشانیوں کو ہی خدا بنا لیا. اور ان سورج اور چاند کو پوجنے والے کون ہیں؟ آگ کو پوجنے والے مجوسی. تو اگر یہ اللہ کے ساتھ تکبر کریں، اللہ کی عبادت کرنے سے گریزاں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہمہ وقت فرشتے کر رہے ہیں جو تمہاری تعداد سے کہیں زیادہ تعداد ہے ان کی. اور اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ بہرحال عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو تمہاری اوقات پھر کیا رہ گئی. آگے جی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے خشک غیر آباد، پھر جب بھی ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سبزے سے لہلہاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ بے شک جس خالق حقیقی نے زمین کو زندہ کیا، ضرور وہی قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، یقیناً وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ آیت نمبر 37 جو اس سے ایک آیت پہلے تھی، ایک آیت چھوڑ کے اس سے پریویس آیت، اس کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا وَمِنْ آیَاتِهِ، اسی سے وہ آیت بھی شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 39 یہ بھی وَمِنْ آیَاتِهِ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیات اور نشانیوں میں سے پہلے کیا تھا؟ دن رات اور سورج چاند۔ اب کیا ہے؟ اب زمین اور اس میں سے پیدا ہونے والی چیزیں۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اللہ کی نشانیاں جو آسمانی اور آفاقی ہیں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں جو زمینی اور اندرونی ہیں، جو انسان کے سامنے ہیں، جن کے اوپر انسان چلتا پھرتا اور رہتا ہے، جن کے اندر انسان گزر اوقات کر رہا ہے۔ اور یہ جو زمین کے اوپر سبزہ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ پہلے بنجر پھر اگنا اور سارا کچھ، تو ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس ذات نے اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے، زرخیزی عطا فرمائی ہے، یہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر۔ آگے چلیے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجی کی راہیں نکالتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں، تو کیا جو آگ میں جھونکا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے گا؟ جو چاہو کیے جاؤ، بے شک وہ تمہارے سب کام خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ۔ اچھا، یہ یلحدون اس کا معنی کیا ہے؟ یمیلون عن الحق فی ادلۃ دسریہا، ہماری واضح آیات کو چھوڑ کر حق سے سجے کھبے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حق کی راہ سے رائٹ لیفٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، صراط مستقیم سے انحراف کرتے ہیں۔ انحراف، الحاد، اعتزال، خروج، رفض، سب کا ایک ہی معنی کیا؟ راہ مستقیم سے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کے مقصود کو سمجھنے کی بجائے کھینچ کھونچ کر کوئی نیا مفہوم پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ نیٹ پہ میں کل دیکھ رہا تھا، کسی کا بیان تھا، کتب علیکم الصیام، تم پر علی کی محبت فرض ہے۔ خدا کی قسم نیٹ پہ ہے، ایتھے رکھ۔ اب کون لعنتی ہوگا جو علی کی محبت کا منکر ہوگا؟ یہ تو اہل سنت کا ایمان ہے، لیکن مصیبت ان کو اس وقت پڑتی ہے جب ہم علی کے ساتھ ابو بکر و عمر کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ بھائی یہی قصور ہے نا تمہارا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب جن لوگوں کی یہ حالت زار ہو چکی ہو، مجھے بتاؤ کہ جتنے قرآن کے منکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف جتنے گزرے ہیں، ان میں سے آج تک کسی نے اس سے ملتی جلتی حرکتیں کی ہیں لیکن اس سے بڑی حرکت نہیں کی۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز، بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آ گیا، اللہ ان کے کفر کا انہیں بدلہ دے گا، اور بے شک وہ قرآن ضرور بڑی عزت والی کتاب ہے۔ جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا جب ان کے پاس کلام آیا تو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حالانکہ یہ بڑی غالب کتاب ہے۔ کتاب عزیز، غالب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اس کا رد کرنے کی طاقت صحیح معنی میں کسی کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آگے سے کوئی بندہ شرارت کرے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، اتارا ہوا ہے بڑی حکمت والے، خوب حمد کیے ہوئے رب کا۔ حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 آیتیں تلاوت کیں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہاں سے لے کر تنزیل من حکیم حمید تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھ کے ارشاد فرمایا، انکم لن ترجعوا الی اللہ بشیء احب الیہ من شیء خرج منہ، یعنی القرآن، تم جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ کے پاس تم اس سے زیادہ پسندیدہ چیز لے کر نہیں جا سکتے جو قرآن کے علاوہ ہو۔ قرآن سے خارج کوئی چیز اگر اللہ کے پاس لے کر جاؤ گے تو اللہ کو پسند نہیں ہوگی۔ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ مستدرک حاکم 3702، یعنی جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس سے زیادہ پسندیدہ چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے حبیب، آپ سے وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو آپ سے قبل رسولوں سے کہی گئیں، بے شک آپ کا رب مومنوں کے لیے ضرور مغفرت والا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ جی، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہی کچھ پہلے بھی اللہ کے رسولوں کو کہا گیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے حالات، قصص اور سابقہ قوموں کے انبیاء کے سامنے رد عمل قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں، ان سب کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ آگے جی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس کو عجمی زبان کا قرآن بناتے تو وہ ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں مفصل نہ کی گئیں، کیا کتاب عجمی زبان میں اور نبی کی زبان عربی؟ آپ فرما دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان پر نابینائی ہے، اور وہ بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ جی آگے چلیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ اس قرآن کی طرف سے ضرور دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ پہلے کیا چیز طے ہو چکی ہے؟ وہ یہ کہ فیصلہ قیامت کو ہوگا، ورنہ ہم آج ان کو فیصلہ دے دیتے۔ آگے جی، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے نیک کام کیا تو اپنے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اپنے ضرر کے لیے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے اور برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ آیت کے 3 حصے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ نمبر 3، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہوگی تو نیکی کو الٹا اللہ تعالیٰ بڑھا کے عطا کرے گا، ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص مہربانی کے ساتھ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40، النساء 40۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔